بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی عرصے سے اس ٹاپک کو لے کر کچھ بتانے کو دل چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج وہ دن آیا۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں ہی بہت خوبصورت کہ جب جب بھی پڑھو ایک نئی سے نئی دنیا دل و دماغ میں کھلتی چلی جاتی ہے، اپنے اعمال کی درستگی کی فکر اور کھائے جاتی ہے۔ پارہ 27 آیت نمبر 12 to 15 تک بہت اہم بیان ہے۔ پارہ 27 آیت نمبر 12 to 15 تک اس کی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، بہت توجہ سے سنیے گا۔ جس دن آپ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی داہنی طرف دوڑتا ہوگا، آج تم کو بشارت ہے ایسے باغوں کی جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جس روز منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے کہ ذرا ہمارا انتظار کر لو، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ ان کو جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار قائم کرتی جائے گی جس میں ایک دروازہ بھی ہوگا، جس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے اندرونی جانب میں رحمت ہوگی اور بیرونی جانب کی طرف عذاب ہوگا۔ یہ منافق ان کو پکار کر کہیں گے، کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مسلمان کہیں گے، ہاں، لیکن تم نے اپنے آپ کو گمراہی میں پھنسا رکھا تھا اور تم منتظر رہا کرتے تھے، اور اسلام کے حق میں ہونے پر تم شک میں تھے۔ تمہاری بیہودہ تمناؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، یہاں تک کہ تم پر اللہ کا حکم آ پہنچا اور تم کو دھوکہ دینے والے نے یعنی شیطان نے اللہ کے ساتھ دھوکہ میں ڈال رکھا تھا۔ غرض آج نہ تم سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ کافروں سے۔ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہی تمہارا رفیق ہے، اور وہی برا ٹھکانہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں قیامت کے بے پناہ ہولناک مناظر میں سے ایک منظر یہاں بیان فرماتا ہے کہ جب تم دیکھو گے کہ مسلم مرد اور مسلم عورتیں پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو وہ کیا سین ہوگا۔ آیات میں لفظ پل صراط تو استعمال نہیں ہوا، لیکن آیات کی تفسیر بتاتی ہے کہ یہ قیامت والے دن یعنی پل صراط کا منظر ہوگا کہ مومنین کا نور یعنی روشنی ان کے رائٹ ہینڈ میں ہوگی۔ اس روشنی میں دیکھ کر مومنین پل صراط کو کراس کریں گے۔ پل صراط ہوگا کہاں؟ اصل میں پل صراط دوزخ کے عین اوپر ہوگا، نہایت باریک، نہایت تاریک، اور نیچے دوزخ کے بھیانک مناظر، بہت ہی اندھیرا ہوگا اس پہ۔ اور یہ روشنی یعنی یہ نور، یہ جو ہر ایک کو ملے گا، ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق ملے گا۔ جس کے اعمال زیادہ ہوں گے، نیک ہوں گے، اچھے ہوں گے، اس کو نور بھی زیادہ ملے گا، اور جس کے کم ہوں گے اس کو روشنی یعنی نور کم ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ مومن میں یہ نور بقدر ان کے اعمال کے تقسیم ہوگا۔ کسی کا نور یعنی روشنی پہاڑ کے برابر ہوگا، کسی کا کھجور کے درخت کے برابر، کسی کا اپنے قد کے مطابق ہوگا، اور سب سے کم اس شخص کا نور ہوگا جس کا صرف انگوٹھے میں ہوگا، تھم انگوٹھا، اور وہ بھی کبھی روشن ہو جائے گا اور کبھی بجھ جائے گا۔ یہ یاد رکھنا کہ روشن ہو جانا اور بجھ جانا ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ اعمال اچھے ہیں تو بجھے گا نہیں، اور اگر اعمال اچھے ہیں نہیں ہیں تو بجھ جائے گا۔ یہ روشنی کوئی دنیا کی روشنی کی طرح تھوڑی ہو گئی کہ ایک کے پاس ہو تو 2-3 افراد چل سکیں، بلکہ فرمایا جو نور مومنین کو عطا ہوگا اس کا حال دنیا کے نور کی طرح نہیں ہوگا کہ جہاں روشنی ہوئی آس پاس کے لوگ فائدہ اٹھا لیے، بلکہ جس طرح کہ ایک اندھا دوسرے آنکھوں والوں کی آنکھوں کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا نا، اسی طرح مومن کے اس نور سے کوئی کافر یا فاسق فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ بات میں ابن کثیر سے آپ کو بتا رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط کے پاس اللہ تعالیٰ ہر مومن کو نور عطا فرمائیں گے اور ہر منافق کو بھی، مگر جس وقت یہ پل صراط پر پہنچ جائیں گے تو منافق کا نور یعنی روشنی ختم کر دی جائے گی۔
یہ حدیث بھی میں آپ کو ابن کثیر سے بتا رہی ہوں۔ جو لوگ اس وقت پل صراط کو عبور کر لیں گے تو آگے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج تم کو خوشخبری ہے ایسے باغوں کی جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے، یہی فوز العظیم ہے، فوز العظیم بڑی کامیابی ہے۔ منافق مرد اور عورتیں مسلمانوں کو پل صراط پر کہیں گے ذرا ہمارا انتظار کر لو، ہم بھی تمہارے نور یعنی تمہاری روشنی سے کچھ حاصل کر لیں۔ تو پھر یہ جواب آئے گا ان کو کہ پیچھے لوٹ جاؤ، وہاں سے روشنی حاصل کرو۔ پھر یہ صاف اور کھرا کھرا جواب سن کر دہشت کے مارے منافق واپس لوٹیں گے جہاں نور تقسیم ہوا تھا، لیکن وہاں یہ کچھ نہیں پائیں گے، کیونکہ واپس لوٹ کر روشنی لانا اب ممکن نہیں، کیونکہ اعمال تو دنیا میں کرنے تھے، اور اعمال اور دنیا کا وقت تو اب گزر گیا۔ اعمال ہی سے تو روشنی ملنی تھی، جیسے اعمال انسان کرے گا ویسے ہی روشنی پل صراط پر اس کو ملے گی۔ اس ڈائلاگ کے بعد دونوں فریقین میں ایک دیوار قائم کر دی جائے گی۔ یہ دیوار در منصور کے مطابق اعراف ہے، اس کا ذکر سورۃ الاعراف میں ہے۔ اس دیوار میں ایک دروازہ بھی ہوگا جس کی کیفیت یہ ہے کہ اندرونی جانب رحمت ہوگی اور بیرونی جانب عذاب ہوگا۔ اب منافق ان کو پکاریں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ کیا ہم تمہارے دوست نہیں تھے؟ ہم اکٹھے بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، زندگی گزارتے تھے، آج ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ مومن کہیں گے ہاں تم ہمارے ساتھ تھے تو صحیح، مگر تم نے خود کو گمراہی میں ڈال رکھا تھا۔ تم تو انتظار کرتے تھے، تم تو شک میں تھے کہ قیامت کا آنا، حساب کتاب ہونا ہے یا نہیں ہونا، پتہ نہیں یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، تمہیں تو اس چیز کا یقین ہی نہیں تھا، تم تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں لائے تھے، تمہاری یہ بیہودہ خواہشات نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم تم تک آ پہنچا، یعنی تم کو موت آ گئی۔ اس وقت دنیا میں تم کو موت آ گئی، تم کو دھوکہ دینے والے شیطان نے اللہ کے ساتھ دھوکہ میں ڈال رکھا تھا۔ اب تمہاری نجات کے لیے تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا، اور نہ ہی کافروں سے۔ اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہی برا ٹھکانہ ہے۔ پل صراط پر سے صرف مسلمانوں کو گزرنا ہے، یہ یاد رکھیے، یا وہ منافق ہپوکریٹ جو خود کو مسلم کہتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، آج ان کا پول کھل جائے گا۔ آج وہ لوگ اور مسلم پل صراط کو عبور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی توفیق دے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی بھی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔